ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ایچ کے لیگل ٹی وی. آپ کا ہوسٹ اور دوست حامد خان حاضر خدمت ہے. یہ کچہری کی دنیا ہے، قانون کی دنیا ہے. تو آئیے آج ہم بغیر کچھ اور بات کیے CPC سول پروسیجر کوڈ کے آرڈر 22 کے بارے میں بات کرتے ہیں. ناظرین، میرے باتیں پوائنٹس کی صورت میں ہوتی ہیں، لیکچر نوٹس ہوتے ہیں، تو اسے نوٹ فرماتے جائیے ہیڈنگ وائز، سب ہیڈنگ وائز، تو اس میں آپ کے نوٹس تیار ہو جائیں گے. اس آرڈر میں 3 باتیں کہی گئی ہیں کہ ڈیتھ، ان کیس آف ڈیتھ، میرج اور انسالوینسی، کہ اس صورت میں پلینٹف اور ڈیفینڈنٹ میں سے اگر کوئی ایک ہی ہے تو ایک یا زیادہ وفات پا جائیں تو کیا ہوگا. تو اس کے ٹوٹل رولز 12 ہیں، اور اس میں جو لمیٹیشن بیان کی گئی ہے اس پر آرٹیکل 176 لمیٹیشن ایکٹ اپلائی کرتا ہے، جس میں اپلیکیشن جو مینشن کی جائے گی، اگر میں ذکر کروں گا تو وہ 1 سال 90 ڈیز میں آپ دینا ہوتی ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر پلینٹف ایک ہے اور وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس میں جو پلینٹ داخل کرتے وقت یہ لکھا تھا، ایک فارم دینا ہوتا ہے کہ جس میں یہ بیان کرنا ہوتا ہے کہ میری ڈیتھ کی صورت میں کون شخص نامینیٹ ہے جو وفات کی خبر دے گا. اگر وہ دے دیتا ہے خبر یا اس کے لیگل ریپرزنٹیٹیو آتے ہیں تو وہ 90 ڈیز میں اپلیکیشن یا انٹیمیشن آئے گی. لیکن اس میں کنڈیشن ایک ہے کہ رائٹ ٹو سو سروائیو کرے. رائٹ ٹو سو سروائیو تب کرتا ہے جب پلینٹف نے کوئی ایسا دعویٰ کیا ہو کہ جس کے انٹرسٹ اس کے لیگل ریپرزنٹیٹیوز یا لیگل ایئرس پر ڈیوالو کرتے ہیں، یا ڈیفینڈنٹ جو ایسا ہے کہ جس کے خلاف مدعی نے، پلینٹف نے پرسنل طور پر کوئی دعویٰ کیا ہے جو اس کے پرسن تک ہے، تو وہ بھی آگے نہیں چلے گا، بلکہ اس میں رائٹس ایسے چلیں گے جو لیگل ریپرزنٹیٹیوز آف بوتھ دی پارٹیز، پلینٹفس اینڈ ڈیفینڈنٹس، آگے سروائیو کرتے ہیں. اگر ایک سے زیادہ پلینٹفس ہیں تو ان میں سے اگر کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے اس میں بھی یہی صورت ہوگی. لیکن اگر ایک وفات پانے سے کوئی کام چلتا ہے تو چل جائے گا اور وہ کورٹ پروسیڈ کرے گی. اور اگر کوئی خبر نہیں دیتا یا LRs نہیں آتے، لیگل ریپرزنٹیٹیوز نہیں آتے 90 ڈیز میں یا بالکل نہیں آتے، اور اگر 90 ڈیز کے بعد آتے ہیں تو سیکشن 5 آف دی لمیٹیشن ایکٹ ہے، اس میں کنڈونیشن آف ڈیلے مانگ لیں گے. تو پھر کورٹ پروسیڈ کرے گی اور وہ ایسے ہی ڈگری پاس کرے گی جیسے وہ زندہ ہو، کیونکہ کورٹ کو تو خبر ہی نہیں ہے کسی نے دی کہ کیا ہے، کون فوت ہو گیا. اور یہی صورتحال ڈیفینڈنٹ کے بارے میں بھی ہے. جب ایسا کوئی معاملہ ہو جس میں انٹرسٹ کلیم انوالوڈ ان دی سوٹ لیگل ریپرزنٹیٹیوز یا لیگل ایئرس پر ڈیوالو کرتا ہو، ان تک جاتا ہو، تو بات آگے چلے گی، تب ہی لیگل ریپرزنٹیٹیوز آئیں گے، ورنہ ایکشن ڈائز ود دی ایکشن ٹیکرز. تو اس میں لیگل میگزم بھی موجود ہے کہ پرسنل ایکشن ڈائز ود دی پرسن. ایکشن بندے کے ساتھ ہی مر جاتا ہے. جس طرح ڈیمیجز کا ہے، ٹارشس ایکٹ ہے، تو وہ پرسنل ہوتا ہے، ڈیفینڈنٹ کے اگینسٹ ہی ہے. وہ جو ڈیفینڈنٹ جس نے کوئی ڈیفیم کیا اس کے خلاف کیا ہے. اس صورت میں دونوں میں سے کسی کی موت ہو جائے تو وہ آگے رائٹ ڈیوالو نہیں کرتا، وہ اس کی ذات کی حد تک تھا.
تو اب یہ ڈیفینڈنٹ کی صورت میں بھی یہی اصول ہیں جو پلینٹف کی صورت میں ہیں کہ اس کے ایل آرس بھی اگر کوئی رائٹ ڈیفینڈنٹ کا یا ڈیفینڈنٹس کا سروائیو کرتا ہے اور اس کے رائٹس انٹرسٹ ڈیوالو کرتے ہیں اپان دی لیگل ریپرزنٹیٹیوز، تو پھر وہ اس کے ایل آرس بھی آ سکتے ہیں اور اس کے انٹیمیشن بھی دینے کا پابند ہوگا جو فارم داخل کیا جاتا ہے جو آپ دعوے یا دعوے کے ساتھ، اگر وہ 90 ڈیز میں نہیں آتے بعد میں آتے ہیں تو سیکشن 5 آف لمیٹیشن ہے، اس کے تحت وہ اپنی لمیٹیشن کو لون کروا سکتے ہیں۔ اگر نہیں آتے بالکل بھی، کورٹ کو تو کوئی خبر نہیں ہے تو کورٹ پروسیڈ کرے گی، اور اگر وہ جو ڈگری پاس ہوگی، جو آرڈر پاس ہوگا، وہ ایسے ہی افیکٹو ہوگا جیسے وہ زندہ ہونے کی صورت میں ہوتا، جیسے وہ زندہ ہونے کی صورت میں ہوتا۔ تو اسی طرح اگر کسی کے انسالوینٹ ہے، دیوالیہ ہو جاتا ہے، انسالوینسی ہے، تو اس صورت میں بھی اس کے انسالوینسی کی صورت میں جو اس کے ریسیورس اور ایڈمنسٹریٹر ہیں، تو وہ اگر پروسیڈ کرنا چاہتے ہیں اور وہ یہ کورٹ کو گارنٹی دیں گے کہ کاسٹ کی کون پے کرے گا، کیا ہوگا، تو پھر کورٹ پروسیڈ کرے گی، ورنہ ڈیفینڈنٹ جو ہے اس کو کر سکتا ہے کہ اپلائی کر سکتا ہے کورٹ کو کہ سوٹ کو ڈسمس کیا جائے، کیونکہ مدعی پلینٹف جانا انسالوینسی کی وجہ سے آنیبل ہے۔ اسی طرح میرج ہے، میرج کی صورت میں بھی کچھ فرق نہیں پڑے گا، دعوے کو دعویٰ ابیٹ نہیں ہوگا، اسے ابیٹمنٹ آف سوٹ کہتے ہیں، اور یہی اپیلس پر اپلائی کر جاتا ہے۔ تو اس صورت میں بھی وہ جو ہے نا، اگر رائٹ ڈیوالو کرتا ہے ہسبینڈ پر، پلینٹف ہو یا ڈیفینڈنٹ ہو، تو اس کے ایل آرز آئیں گے، ادروائز نہیں آئیں گے۔ ناظرین، اگر لیکچر پسند آیا تو اس کو سبسکرائب کیجیے چینل کو اور بیل آئیکن دبائیے۔ اللہ حافظ۔